السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بعض اوقات خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ دل چاہتا ہے کچھ بھی نہ سنے، اور اب شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یوں ہمارے سیاست دان جو ہیں وہ کچھ شاعر کے اس خیال سے متفق ہو گئے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کچھ اس طرح کی کیفیت لگتی ہے۔ یعنی کبھی کسی کی چال پہ ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے کپڑوں پہ، کبھی کسی کے میک اپ پہ، جوتے کی قیمتیں، یعنی یہ ہماری سیاستدان کا محور ہے، اور نہیں پتہ کہ کون مر رہا ہے بھوک سے، کون پیاس سے مر رہا ہے، کون عزت کس کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کس کی بچوں کا کوئی نہ کوئی مستقبل ہے، نہ کوئی جان کا تحفظ ہے۔ اس طرح کے تو یعنی ویلفیئر جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا تو کہیں دور دور تک آپ کو نہیں، بلکہ ادارے جہاں بھی جائیں آپ اداروں کی تباہی ہو رہی ہے، تو اس جانب کبھی ہم نہیں سنیں گے کسی بھی سیاستدان کے منہ سے کہ وہ بھی کچھ آپ کا فرض تھا، اس کے لیے بھیجا گیا تھا، عوام نے آپ کو یوں سلیکٹ کیا تھا کہ آپ جا کر ان کے مسائل حل کریں گے، تو اس کا ذکر دور دور تک نہیں ملتا۔ یہ بڑی ہی تشویشناک یعنی بات ہے۔ یعنی امید تو تب لگے گی نا جب کوئی کام کوئی شروع کرے گا۔ تو بہرحال ایسی خبریں سے دل سخت اچاٹ ہوا تھا، تو میں نے ایک بڑا سنا جو وجاہت سعید ہیں ان کے پروگرام میں نے محاذ پہ سنا، ایک مطلب تھنک ٹینک ادھر کا ہے، کچھ ادھر پاکستان سے لوگ گئے ہوئے تھے، کچھ وہاں ڈیسپورا جو پاکستانی اوورسیز ڈیسپورا کے لوگ ہیں وہ لوگ جمع تھے، کچھ وکیل تھے، ان کا آپس میں ایک مکالمہ سا ہوا، ان کے آپس میں ڈسکشن ہوئی، تو بڑا مجھے اچھا لگا کہ کچھ تو یعنی کوئی ہیں سوچنے والے لوگ پاکستان کے بارے میں کہ اس کا یعنی کیا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے گا، انجام گلستاں کیا ہوگا، کچھ اس کے بارے میں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ میں کچھ نظر کرتی ہوں، میں تو شارٹ سا میں کہ وہ تو بڑی لمبی ڈسکشن تھی کہ یعنی اس میں ایک تو انہوں نے یہ جائزہ لیا کہ ہمارے نظام کے کیا کیا مسئلے ہیں جو پاکستان میں نظام چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے جائزہ لیا کہ پارلیمنٹری بہتر ہے یا صدارتی بہتر ہے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ ایک صوبے کو زیادہ نمائندگی مل جاتی ہے، اور وہ صوبہ دوسروں پہ، یعنی 3 صوبوں میں بھی ایک پارٹی کی اگر حکومت ہو تو ایک جو بڑا صوبہ ہے اس میں جس پارٹی کی حکومت ہوگی وہ دوسروں کو کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے، اور وہ دوسرے صوبوں کو ایک یعنی اگنے کا موقع نہیں دیتا، گروتھ کا موقع نہیں دیتا۔ پھر یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے شروع دن سے ہی اس نے یہ ایک یعنی اپنے مینیفیسٹو میں جو بات بیان کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی دوسرے جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی طرح سے اس کی بھی ڈائریکٹ عوام کے ذریعے سلیکشن ہونی چاہیے۔ اس نے دو طرفہ قسم کے فائدے بتائے کہ یعنی ایک تو یہ ہوگا کہ جو وزیر اعظم ہے اس کی الیکشن جو ہے وہ انتخاب عوام کریں گے، تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی جس طرح سے اس وقت وہ اس کو غلام بننا پڑتا ہے اپنی اسمبلیوں کا، وہ غلام نہیں ان کا بن کر رہے گا، اس کی ایک آزاد سوچ ہوگی، وہ ایک عوام کا نمائندہ بن کے آئے گا۔ دوسری طرف یعنی وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکے گا، ان کو یعنی ان کا ایک اعلی کار نہیں بنے گا، وہ عوام کا نمائندہ بن کے سوچے گا، ان کی فلاح کا سوچے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی ایک تو ٹھیک ہے اس کی سیٹ بھی مضبوط ہوگی، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب اسے پتہ ہوگا کہ عوام نے اسے منتخب کرنا ہے تو وہ عوام کے فلاح کا خیال رکھے گا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں آپس میں بندر بانٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں تنخواہوں کی، مراعات کی، پلاٹس کی، وزارتوں کی، تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے سارا ٹائم، اور عوام کی جو فلاح ہے وہ تو گئی بھاڑ میں۔ تو یہ اس نے ایک تجویز پیش کی تھی۔ پھر اس بات کا جائزہ لیا کہ فوج ہمارے ہاں سب کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی اصل طاقت جو ہے وہ فوج ہے، حکومت نہیں۔ تو اسٹرکچرل یعنی ہمارے یہاں خرابیاں ہیں کہ فوج نے یہ کبھی پسند ہی نہیں کیا کہ وہ آئین بنائے، یعنی 1947 سے لے کے 1955 تک تو کوئی آئین بنایا نہیں گیا، پھر جب کوئی وہ بنایا گیا کوئی
چھوٹا موٹا، تو اس کو بھی اگلے 1-2 سال میں جب ایوب خان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا اور اپنی مرضی سے وہ کام کرتے رہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فوج سن 70 میں جو وہ ایک تبدیلی ہم سامنے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب جنگ ہوئی اور جنگ میں ایک طرح سے ہاری ہے ہماری فوج 70 کی زمانے میں، تو اس کے نتیجے میں وہ بیرکوں میں چلی گئی اور اس کے کچھ لوگ قیدی بھی ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ ایک شرمندگی کے باعث کچھ عرصہ قید میں رہی، ایک مطلب اپنے بیرکوں میں رہی اور اپنے ریسٹرکچرنگ کرتی رہی یا جو بھی وہ خفت مٹانے کا کام کرتی رہی۔ لیکن اس عرصے میں بھٹو بھی کچھ ایمبیشیس سیاستدان تھے، وہ بڑے کریٹیو قسم کے سیاستدان تھے، تو ان کے دور میں ان کو کچھ موقع بھی ملا، یعنی فوج ویسے تو کسی سیاستدان کو موقع ہی نہیں دیتی، عام طور پہ ان پہ یعنی خود کہا جائے، اس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ فوج جب خود اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ صدارتی نظام پسند کرتی ہے، یعنی ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے طاقت، اور جب جمہوری وقت آتا ہے، جب انتخاب کے ذریعے کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے حکمران، تو اس وقت وہ پارلیمنٹری نظام پسند کرتی ہے، اور ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ اور اس طرح کی یعنی 26ویں ترمیم ٹائپ چیزیں جو ہیں نا وہ پھر کیا جائز ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے انسٹیبل کیا جاتا ہے حکومتوں کو۔ اور پھر جیسا کہ بھی لمس میں وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یعنی ہمارے ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ اکنامک مسائل کے ساتھ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ عدالتیں جن کا کام آئین کا تحفظ ہے، وہ ہی سپریشن اور پریشن جو ہے اس کی فیسیلیٹیشن کرتی ہیں اور انیبلر کے طور پر کام کرتی ہیں عوام کو دبانے کے لیے اور اس کے لیے۔ تو بھٹو کے دور میں یعنی آئین بنا، چونکہ ان کو ذرا فوج کا کم دباؤ تھا ان کے اوپر۔ پھر یہ ہے کہ اس دور میں ہماری اٹامک جو پروسیس تھا وہ شروع ہوا، ایٹم بنانے کا ایک پروسیس، اور اس میں کافی کچھ ملت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بھی کچھ کام کیا گیا، اور بھٹو کو پھر ریموو بھی اسی لیے کر دیا گیا کہ وہ کچھ ایمبیشیس ہو رہے تھے، اور ہمارے ہاں یہ اسٹیبلٹی جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی لمبی جدوجہد، اور اصل چیز یہی ہے کہ یعنی کسی قوم نے اگر اٹھنا ہے تو وہ اپنے یعنی کھانے پینے میں آزاد ہوگی، اس کو اپنی خوراک خود اگر وہ پیدا کرنے لگ گئے، اپنا دفاع وہ کرنے لگ جائے، اور اپنے اوپر جو ہیں قرض کم سے کم اس کے ہو، تو وہ پھر اٹھ سکتی ہے۔ قرض کے ذریعے تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو قرض والے کہاں پہ اٹھ سکتے ہیں، اور کہاں وہ کسی کے سے آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ فوج کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ ان میں غلطیاں تھیں بھٹو کی، لیکن اس طرح سے کسی لیڈر کو ریموو کر دینا بڑا ہی تشویشناک لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ انڈونیشیا میں ایک جرنیل جو تھے وہ بار بار مارشل لا لگا کے تنگ آ گئے، تو انہوں نے ٹیکنوکریٹس کو اکٹھا کیا، اپنے اکنامکس جو تھے ماہرین ان کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے مسائل کا کیا حل ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں تھوڑا پیچھے جائیں، اور یہ ہے کہ اپنا بھی جائزہ لیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ ماہرین جو ہیں یعنی گورننس کے جو ماہر ہیں ان کو گورننس کا کام دیں، جو اکنامکس کے ماہر ہیں ان کو اکنامکس کے کام دیں۔ تو انہوں نے پھر جرنیلوں نے، انڈونیشیا کے جرنیلوں نے اس چیز پر عمل کیا، اور پھر بلکہ انہوں نے اپنے بھی سسٹم کو ریسٹرکچر کیا کہ یعنی انہوں نے
اپنے جو کابینہ کے لوگ تھے، حکومتی جو میں نمائندے انہوں نے شامل کیے تھے، ان کو کہا کہ آپ اس میں آزاد ہیں کہ آپ اپنے چیف اور جو بھی آپ کے کمانڈر ہیں ان کو آپ خود چنیں، تاکہ ملک میں اس طرح سے لوگوں کو احساس ہو کہ ہمیں پاور شیئرنگ کی جا رہی ہے۔ نجمہ پیرزادہ جو ہیں، معید پیرزادہ کی بیگم، انہوں نے یہ بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس چیز کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ اگر یعنی ایک ایگزمپشن ہم کر لیتے ہیں کہ ایک عام طور پہ جو نوجوان طبقے میں ہے کہ عمران خان آئیں گے اور سب کچھ سنبھال لیں گے اور کنگ کی طرح سے وہ ایک ہاتھ ہلا کے تو کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر عمران خان آتے بھی ہیں تو ہمیں اس سے اپنے سسٹم ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں پاور شیئرنگ ہو، ایک شخص کے پاس، کسی بھی ایک شخص کے پاس سارے اختیارات نہ چلے جائیں، اور ہمیں اپنا سٹرکچر جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی جو حکمران ہمارے الیکشن کے نتیجے میں آئے تو وہ کچھ بہتر ڈیلیور کر سکے۔ تو پھر طارق خان جو ہیں وہ بھی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہیں جس طرح سے ایک سڑک پہ گارڈز لگائے جاتے ہیں، یعنی لائنز لگائی جاتی ہیں تاکہ جو پیدل چلنے والے ہیں وہ اپنے دائرۂ کار میں رہیں، اپنی حد میں رہیں، اور جو مختلف لینز مقرر ہیں مختلف گاڑیوں کے لیے وہ گاڑیاں ان حدود میں رہیں۔ اسی طرح سے اداروں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی اپنی حد میں رہے، فوج اپنی حد میں رہے، بیوروکریسی اپنی حد میں کام کرے، تاکہ فوکس ہو کے لوگ اپنے ملک کی گروتھ کے لیے کام کر سکیں، اور جو پارلیمنٹ ہے یا جو حکومت ہے وہ اپنی حدود میں کام کرے، اور ایک قانون ہو سب کے لیے، اس کے تحت کام کریں۔ یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ اگر عمران خان اب جیت جاتے ہیں تو ان کے لیے اب فیلئر کا کوئی چانس نہیں ہے، اور انہیں بھی یہ جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ پاور شیئرنگ کریں۔ لیکن فی الحال ابھی بار بار یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا کہ فی الحال تو ہمارے سامنے فوج ہے جو کسی طرح کی یعنی خود کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے، اور پاور شیئرنگ کے موڈ میں نہیں ہے، ریفارمز کے موڈ میں نہیں ہے۔ یعنی وہ ریفارمز 26ویں ترمیم کو ریفارمز کہتے ہیں، جو کہ اور زیادہ عدلیہ کو بہت کمزور کرتی ہے اور اس کو حکومت کے تابع کرتی ہے، حالانکہ عدلیہ کو ایک اپنی جگہ ایک حکومت کا ستون ہے اور اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور ایک صحیح اس کے اندر ججز ایسے ہونے چاہیے جو اپنی قابلیت کے بل پر اوپر آئیں، نہ کہ حکومت کی پسندیدگی کی وجہ سے اوپر آئیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے کیونکہ پاور شیئرنگ نہیں ہو رہی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وہ نمائندے لا کر بٹھا دیے گئے ہیں جو کہ ان کے منتخب کردہ نہیں ہے۔ یہ چیز پہلے بلوچستان میں بے چینی پیدا کر رہی تھی، اور اب یہ چیز پنجاب اور سندھ میں یہ کچھ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو لوگوں میں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ان کی کہ ان کو جو حکومت ان کے اوپر کر رہے ہیں وہ واقعی قابل ہیں، اور الیکشن کے نتیجے میں الیکشن کے نتیجے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز پر زور دیا گیا کہ جیسے تمام ہی دنیا میں جو بھی تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ یعنی پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے، فیئر الیکشن میں ہے، اور یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی لوگ آئیں ان کو موقع دیا جائے۔ فوج کی یہ سب سے بڑی مہربانی ہوگی کہ وہ فیئر الیکشن کرا دے۔ عام طور پر آبزرویشن یہ ہو رہی ہے کہ یعنی حکومت اور فوج کی جو ملی بھگت ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن تو کرائے جائیں لیکن ایک ٹانگ پر، یعنی عمران خان کو مائنس کر کے تو ایک کمپرومائز جو پی ٹی آئی ہے اس کو ایک کسی قومی اور مخلوط قسم کی حکومت کے دائرہ کار میں لے آئیں تو یہ الیکشن ہوگا۔ لیکن اور یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا زچ کر دیا جائے، اتنا دباؤ میں رکھا جائے کہ وہ نواز کی طرح کا ہو جائے، لیکن اس بات پر عمران خان بالکل تیار نہیں ہے، اور یہ ان کی مطلب ڈیڈ لائن ہے کہ ایسے تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بھی بننے میں دلچسپی نہیں، مجھے ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے میں دلچسپی ہے۔ تو اس چیز میں سب ہی اگر شامل ہو جائیں اسٹیک ہولڈر، اپنی اپنی جگہ ان کی مقام تو ہے، تو اور پھر یہ ہے کہ ہر طبقہ اور ہر گروپ یہ سوچتا ہے کہ وہی عوام کا نمائندہ ہے، تو سمپلی عوام کی طرف ہی جائیں اور وہ جس کو منتخب کر لیں اس کو حکومت دے دی جائے، اور پھر ساتھ ہی فوج اور عدلیہ اور جو حکومت میں آئے وہ مل بیٹھ کے کچھ ایسے سٹرکچر وضع کر لیں
جو کہ ہر کسی کے لیے قابل قبول ہو اور وہ نہ بدلے، حکومت بدل جائے لیکن وہ نہ بدلے، پھر ہی ہم کچھ اپنے کوئی بقا کا ایک خواب جو ہے وہ کچھ کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اچھا لگا مجھے کہ اور مجھے دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ کچھ بہرحال کچھ سوچا گیا، اس میں اختلاف ہم کر سکتے ہیں کسی بات پر، لیکن یہ ایک کوئی ایک پتہ چلتا ہے کہ اپنی قوم کے لیے کوئی فکر کر رہے ہیں لوگ، تو وہ اس طرح کی ڈسکشن اپنا سارے کام چھوڑ کے تو مل بیٹھے ہیں، اور ایسے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے اور حکومتی طبقوں کو بھی ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے اور اس میں سے کام کی بات کو اٹھا کے تو اپنا کچھ مستقبل کے لائنز سیدھی کرنی چاہیے۔